الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبعد۔ میرے قابل احترام عزیزوں اور دوستو، ہمارے آج کی مجلس میں گزشتہ ہفتے جو بات چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے رزق کی دولت دی ہے، اس رزق میں اضافہ ہو، اس رزق میں برکت ہو، اس رزق میں دوام ہو، اس کے لیے کچھ چیزیں قرآن اور سنت سے ثابت ہے، تو اس کا بیان چل رہا تھا۔ ان میں ایک چیز میرے دوستو تہجد کی نماز ہے، ٹھیک ہے، اس پر تھوڑی بات ہم کر چکے، آج اس کے کچھ فضائل کا بیان ہوگا۔ تہجد کی نماز میرے دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جملہ انبیاء یعنی تمام نبیوں کی سنت ہے۔ سنت کے معنی یہاں پر طریقے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابتدا اس پر تھوڑی میں بات کر لوں گا۔ ابتدا میں 5 نمازیں فرض تو نہیں ہوئی، وہ تو معراج کے واقعے میں فرض ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تھے، یہ معراج کا واقعہ مکی دور کے بالکل آخر کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سورہ مدثر ہے یا سورہ مزمل ہے، اس میں یہ تہجد کا جو حکم آیا میرے دوستو، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابتدا میں تہجد کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، جملہ صحابہ پر فرض تھی۔ یہ جو سورہ مزمل میں ہے کہ صحابہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آدھی رات وہ جو مصلی پر کھڑے ہوتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاؤں پھول جاتے، پاؤں میں ورم آ جاتے، جب شب دے وہ پڑھتے تھے۔ صرف ایک نماز تھی، تہجد کی نماز فرض تھی۔ تو شروع میں یہی ایک نماز تھی، پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں کچھ تخفیف کر دی۔ جب 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا، پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی، تہجد کی نماز کی یہ سنت قرار پایا، اور باقی نمازوں کا سلسلہ وہی جاری رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آگے آ جائے گی، فضیلت بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، تم اس سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں، جتنے بھی ولی گزرے ہیں، جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، ان سب کا طریقہ تھا رات کو نماز پڑھنے کا۔ یعنی یہ تہجد تمام نبیوں کی، تمام ولیوں کی، تمام نیک لوگوں کی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تو بہت ہی عجیب تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نا، جس کا تعلق خدا سے جس درجے میں ہوتا ہے، وہ رات کو اس درجے میں اٹھتا ہے۔ یہ بات غور سے سنی، رات کو اگر آنکھ کھل گئی تو سمجھو بلاوا آ گیا، خدا یاد کڑے، خدا در رحمت پر نظر در توکتل دشپید دی سترگا خلاص اسوا۔ رات کو اگر آنکھ کھل گئی اور وقت ہے یہی 2 بجے کا ہے، 3 بجے کا ہے، 4 بجے کا ہے، تو سمجھو بلاوا آیا ہے۔ یہ خدا کی دین ہے، خدا کی عطا ہے، اس کو ضائع نہ کرے، ٹھیک ہے۔ خدا کی جانب سے کبھی کبھی کچھ چیزیں بطور گفٹ تحفے کی ملتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ رات کو اگر آنکھ کھل گئی، ٹھیک ہے، ابھی مثال کے طور پر یہ سردیوں کی راتیں ہیں، ٹھیک ہے، اتنی لمبی راتیں کہ انسان نیند کر کر کے تک جاتا ہے، عملہ وہ چیز، اور پھر بھی ایک کروٹ پر دوسری کروٹ پر نہیں، بھائی اٹھو، خدا کے حضور، ٹھیک ہے، ہاتھ پھیلاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ برکت کا وقت ہے میرے دوستو، کچھ برکت، صبح کا وقت برکت کا وقت ہے، جس رزق تقسیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ عصر کا وقت برکت کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اس رات کے وقت میں جس کو تہجد کہتے ہیں میرے دوستو، یہ بھی برکت کا وقت ہے۔ یہ گھڑی حدیث میں ہے، اس وقت ایک گھڑی ایسی ہے جس وقت انسان جو مانگے خدا اس کو وہ دے گا۔ قبولیت کی گھڑی بھی ہے اس میں۔ بعض اوقات ایسے ہیں نا دوستو، بعض مقامات برکت کے ہوتے ہیں، بعض اوقات برکت کے ہوتے ہیں، بعض جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض وقت ایسے ہیں جو برکت کے جدھر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں ایک یہ وقت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ برکت کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ہاں سے اعلان ہوتا ہے، 3 اعلانات ایسے ہیں جو حدیث میں ذکر ہے، انشاءاللہ اس پر میں آج بات کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ آخری پہر جو تہجد کہلاتا ہے، اتنی بات یاد رکھے، تہجد کی نماز کے لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نیند ضروری ہے، کہ نیند کر لو پھر جا کر اٹھ جاؤ، پھر تہجد کی نماز کی فضیلت اور وہ جو حدیث میں ہے وہ انسان کو مل جائے گی۔ علماء نے اس پر بات کی ہے میرے دوستو، یہ نیند ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تہجد کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اللہ جس کو جتنی توفیق دے۔ عشاء کی 2 رکعتیں سنت جو ابھی ہم نے پڑھی، یہ تہجد کا وقت شروع ہے، ٹھیک ہے، اللہ جس کو جتنی توفیق دے۔ بہتر وقت جو صحابہ کا، نبی علیہ السلام کا معمول تھا، وہ آخری پہر کا تھا، پیشلمی وقت، بہتر یہ ہے۔ لیکن کوئی مصروف ہے، وہ ابھی 2 رکعتیں پڑھے، اس کو تہجد کا ثواب ملے گا۔ وہ 12 بجے 2 رکعتیں پڑھے، اس کو تہجد کا ثواب ملے گا۔ وہ 1 بجے 2 رکعتیں پڑھے، اس کو تہجد کا ثواب ملے گا۔ تہجد کی جو برکات ہے، جو فضیلت ہے، اس شخص کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے نیند ضروری نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ اپنا ودسا ایک دفعہ سو جاؤ، سو کر اٹھو، اس سے نفس پر تکلیف ہوتی ہے، جتنا گڑ اتنا میٹھا، اس میں تو یہ ہے، اس میں زیادہ نبی علیہ السلام کی سنت یہی تھی، صحابہ کی سنت یہی تھی، پہلے آرام کرتے تھے۔ یہ آرام سے اٹھنا، گرم بستر پر رجدل، یہ گرم بستر سے اپنے آپ کو اور اپنے جسم کو مشقت میں ڈالنا، دا ڈیر زور واڑی، اصل تو یہ ہے۔ لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مصروفیت ہے، میں 12 بجے میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، اس کو بھی فضیلت ملے گی، اس کو بھی وہ ثواب اس کا مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی رکعتیں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، 2 رکعتیں پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، ٹھیک ہے، 8 پڑھے، 2 رکعتیں پر نبی علیہ السلام سلام پھیرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی نماز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، اصل میں وہ راز و نیاز، وہ تعلق کسی کے ساتھ گہرا ہونا، پھر انسان کو خیال کسی اور کا نہیں آتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، نبی علیہ السلام 2 رکعتوں پہ سلام پھیرتے تھے، 8 پوری پڑھ لیتے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی سجدہ اتنا لمبا ہو جاتا تھا، اتنا لمبا سجدہ ہو جاتا تھا کہ پیچھے اگر کوئی کھڑا ہو، وہ اگر 50 آیاتیں بھی پڑھ لے، پھر بھی نبی علیہ السلام کا سجدہ لمبا ہوتا تھا، اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا۔ کبھی رکوع میں اتنا لمبا رکوع نبی علیہ السلام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے، تہجد کی نماز میں جس کو خدا جتنی توفیق دے، اتنا دل کا حال خدا کو سنا سکتا ہے۔ آپ کو جتنی بھی دعائیں یاد ہے، آپ سجدے میں خدا کے سامنے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دزڑا حال خدا یہ تو سجدے کیوں آیا، دل کا حال، جو مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، وہ روایت میں بیان کروں گا۔ یہ آخری جو پہر ہے، تہجد کا وقت ہے، مثال کے طور پر ابھی سے شروع ہے، ٹھیک ہے، انسان کھڑا ہو، اللہ کے ہاں سے خصوصی رحمت، خصوصی توجہ ہوتی ہے، اس میں برکت زیادہ ہے اس وقت میں۔ علماء نے لکھا ہے، اللہ یہ پہلی آسمان پر اپنے شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتے، اللہ کے ہاں سے رحمت کا شامیانہ بچ جاتا ہے، ادناز دکھ انداز اغدغ وقتی۔ یہ جو ہم استغفار طلب کرتے ہیں نا، حدیث میں ہے، اس وقت اللہ کے ہاں سے اعلان ہوتا ہے، تم میں سے کوئی ہے جو استغفار طلب کرے۔ استغفار کے معنی عربی میں پردے کی آتے ہیں، غفار کا معنی پردہ، کسی چیز پر پردہ ڈال دینا، یعنی ہم جب کہتے ہیں نا استغفر اللہ، یا اللہ استاد رحمت دا پردے اللہ نے وساتے، یا اللہ رحمت کے پردے کے سائے مجھے جگہ دے دے، میں بہت کمزور ہوں، مجھے رسوا نہ کر۔ گناہ بہت ایسے ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چلے، واللہ کا سلام رتو کراورا چاہیے، اگر ہر ایک اپنے اگر گریبان میں دے کہ ہم اتنے گناہوں سے پر ہے، لیکن یہ اللہ نے رحمت کا پردہ ڈالا ہے، ہر ایک کو اپنے گناہ کا پتہ ہے، ساتھ والے کو، حتیٰ کہ وہ بیوی جس کے ساتھ انسان بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہے، اس کو بھی اس گناہ کا پتہ نہیں ہوتا، یہ خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ تو ہم استغفار مانگے روزانہ، اللہ کے ہاں سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مانگنے والا، کیا مانگ ہے تمہاری، ڈیمانڈ کیا ہے، کیا طلب لے کر آئے ہو، سب مسئلہ تھا، دل کی آرزو کیا ہے، دل کی تمنا کیا ہے، کوئی مسئلہ لے کر آئے ہو میرے گھر پر، میرے در پر، وہ میرے ساتھ شیئر کرو، اللہ کہتا ہے میں تمہاری اس مانگ کو پوری کروں گا۔ تیسری روایت میں آتا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، میں اس کی رزق کا مسئلہ بھی حل کر لوں گا۔ یہ آخری وقت ہے، میں مثال کے طور پر میرے دوستوں تہجد اس کو کہتے ہیں۔ روایتیں بہت ہی زیادہ ہیں، میں 2 فضیلتیں بیان کر لوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز بھی پسند تھی، ان کا روزہ بھی پسند تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات تک آرام فرماتے، پھر آدھی رات کو اٹھ جاتے، یہ ان کو نبی علیہ السلام فرماتے اللہ کو یہ نماز پسند ہے۔ وہ روزہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا یہی تھا، ایک دن افطار اور ایک دن روزہ، پوری زندگی اسی طرح، ایک دن افطار اور ایک دن روزہ، یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ پھر کچھ اور چیزیں اللہ کو ایسی پسند ہے، ان میں سے یہ کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اور اللہ کی نگاہ پڑتی ہے اس شخص پر جو مصلی پر بیٹھ کر خدا کے سامنے دل کا حال سناتا ہے، یہ بندہ خدا کو بہت ہی زیادہ پسند ہے میرے دوست۔ تو کوشش اس بات کی کرے رمضان کی تیاری کرے، ٹھیک ہے، رمضان کی تیاری میں یہ بھی ہے استقبال رمضان میں۔ میرے دوستو اگر کوئی مہمان آ رہا ہو نا،
اس مہمان کے آنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ پورے گھر کی صفائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھی خاصی صفائی ہوتی ہے، ہر ایک بچے کی الگ صفائی ہے، کمرے، بچے، کپڑے، سب اس مہمان کے انتظار میں ہوتے. تو میرے دوستوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بہت شدت سے انتظار ہوتا تھا. ٹھیک ہے، رمضان میں جو خیر اور برکت تھی تو ابھی سے اپنی عادت بنا لے. ٹھیک ہے، رات کو اٹھنے کی 2 رکعتیں بھی ہو گھر میں بھی بتا دے. ٹھیک ہے، اس 2 رکعتوں سے اللہ کی قسم اور رحمت کے، برکت کے، خوشیوں کے دروازے گھروں میں کھل جائیں گے. کوئی بیماری ہو اللہ تعالیٰ اس کو شفا سے بدل دے گا. کوئی ایسا مسئلہ جو حل نہ ہوتا ہو اس کو تہجد کی ان 2 رکعتوں کے لیے چھپاؤ. کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ نے 1000 کوشش کی، اس کے پاس بھاگے، اس کے در پر گئے، اس کی محنت سماجت کی، وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، اس 2 رکعتیں تہجد کے لیے اس کو سنبھال کر رکھو. ذرا مسئلہ بچاؤ اور اللہ سے کہو بس چالا ہوا چاہتا زڑا حال ہوا ہے. کس سے کہوں؟ میرا وہ کوئی خدا تو نہیں ہے، اللہ تو ہی تو ہے. آپ سے نہ کہے تو کس سے کہے؟ میں وہ کسی اور کا بندہ نہیں ہوں، تو ہی تو ہے میرا خدا. تیرے سامنے نہ رکھو تو کس کے پاس جاؤ؟ اللہ سے یہ باتیں ایسی مسئلہ تو ہمارا ہے دوستو، ہم نے اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا نا. ڈھیر ساری باتیں کرے کہ اس سے انسان کرتا ہے جس سے دل کا تعلق بہت ہی زیادہ. آدمی دوست ہے، اچھے دوست ہے، وہ آپس میں جب بیٹھتے ہیں نا تو بہت ہی زیادہ باتیں ہو جاتی، وقت کا پتہ نہیں چلتا. تو کوئی پوچھے کہ تیار مجھے دیر خواجہ انڈ والا آنی ہو، تو وہ جو خواجہ رشتہ ہے نا، وہ جو بہت ہی گہرا تعلق ہے، پھر اس کے ساتھ انسان ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے، وہ جو 2 دعائیں ہیں بس ربنا آتنا فی الدنیا، اللہم بخشے مامور پلار و بخشے، بس ہماری دعائیں نہیں. میرے دوستو، اللہ سے باتیں کریں، مجلس لگائے، ڈھیر ساری باتیں کریں، جو مسئلہ ہو اپنی زبان میں کریں. ضروری نہیں کہ آپ عربی میں مانگیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ علماء یہ لکھا ہے کہ بھئی ایک آدمی سجدے میں اپنا دل کا حال خدا کو سنائے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے علماء یہ کہا کہ عربی میں سنائے. ٹھیک ہے، جو دعائیں آپ کو عربی میں آتی ہے. لیکن بعض علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی عربی ضروری بھی نہیں ہے. میرے اور خدا کے درمیان زبان رکاوٹ نہیں بن سکتی. میں خدا کو دل کا حال سنانا چاہتا ہوں، میرا مسئلہ بنا ہے، وہ میرا خدا ہے، میں اس کا بندہ ہوں. مسئلہ ایسا پس گیا ہے، دادا زڑا بہت چاہتا ہوا ہے، حال چاہتا ہوا ہے، اس کے لیے سب سے قرب کا رشتہ سجدے کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے، سلام پھیر لے، ٹھیک ہے، سجدے میں چلے جائیں. جو آپ کی مانگ ہے، جو ضرورت ہے، اپنی زبان میں ڈھیر ساری باتیں کرے، پورے دن کا حال خدا کو سنائے. دیکھتا ہوں کس طرح انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، دل کا یہ درد اللہ کے سامنے انسان میں نے کہا ڈھیر ساری باتیں کرے. اب روزی کی تیاری ہے نا، اس میں مشق یہ کرے میرے دوستو. ایک یہ مشق کرے، وہ 2 رکعتیں 5 منٹ میں نا، وہ 2 رکعتیں 15 منٹ میں پوری کر لے. ٹھیک ہے، سجدہ لمبا سجدہ کر لے. ٹھیک ہے، اس میں یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں اب 3 مرتبہ نہ پڑھے. ٹھیک ہے، اس میں آپ تھا کی تعداد میں پڑھے، آپ جو ہے وہ 5 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے، 11 مرتبہ پڑھے. اس کے بعد جو آپ کو دعا آتی ہے وہ دعائیں میں کیا کروں، نبی علیہ السلام اتنی لمبی دعا سجدے میں دعا مانگی ہے، دل کا حال خدا کو سنائے. پیچھے اگر 50 آیتیں کہ ایک آدمی پڑھے گا، وہ 50 آیتیں پوری نہیں ہوں گی. سجدہ ابھی تک جاری ہے نبی علیہ السلام کا. صحابہ کے بارے میں بتا رہا ہوں، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا قیام صحابہ کے فوم اور ورم آ جاتا. جب انسان ایک حالت میں مستقل کھڑا ہوتا ہے، انسان کے بدن میں شید وہ پڑتی جی. صحابہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ. ہم ذرا اپنی نمازوں کو ذرا دیکھیں کہ ہمیں کتنی جلدی ہوتی ہے. اسی لیے میرے دوستو، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا. نماز ہماری نہیں بنی. نماز بنانے کی آنے والے رمضان میں ابھی سے نیت کر لے، یا اللہ میں رمضان میں اپنی نماز پر محنت کروں گا، میں اپنی دعا پر محنت کروں گا. جس کو دعا کا راستہ مل گیا، جس کی نماز بن گئی نا، جس کی نماز جاندار، اس کی زندگی شاندار بنے گی. جس کی یہ دعا کا راستہ کھل گیا، اس کی زندگی کے تمام مسئلے حل ہو گئے. تو کوشش اس بات کی کریں میرے دوستو، 2 رکعتیں پڑھے، اہتمام سے پڑھے، 2 رکعتیں پڑھے، تسلی سے پڑھے. دعا روزانہ 5 منٹ، پھر 5 منٹ میں 10 منٹ تک کر لے، پھر 15 منٹ تک کر لے. باتیں شروع کر لے خدا سے، دل کا حال سنا. انشاءاللہ وہ رحمتیں اور برکتیں. دل کا سکون اسی پہ ہے. یہ دل خدا کی یاد کا مرکز ہے. یہ خدا سے کٹ گیا، اس کی روح نکل جائے گی. ٹھیک ہے، وہ آدمی جیتے جی مر جائے گا جس کا روحانی تعلق یعنی دل کا تعلق خدا کی ذات سے کٹ چکا ہو. پوری زندگی صرف نماز میں نہیں کہ ہم نماز میں خدا سے رابطے میں نہیں، نماز میں اب ہم گھر جا رہے ہیں، پھر دکان میں 24 گھنٹہ جب تک ہمارا دل خدا کی یاد میں مصروف ہو،
دو چیزیں، دیکھو ایک میں تسبیح پڑھتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو ذکر کہتے ہیں، ذکر لسانی، زبان کا ذکر ہے. یہ زبان ایک وقت آتی ہے، یہ زبان تک جاتی ہے، انسان ہمیشہ ذکر نہیں کر سکتا. دل ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو، یہ 24 گھنٹہ اس کے اندر حرکت ہے. زبان اگر خاموش بھی ہوگی، دل کی حرکت اگر خدا کی یاد بن جائے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے ہر وقت خدا کی یاد میں رہتے تھے. وہ ذکر قلبی ہے، وہ دل کی یاد ہے، وہ دل کا تعلق خدا سے اس درجے میں ہے کہ کبھی اس پر غفلت کا پردہ نہ آئے کہ میں گھر میں ہوں، میں بازار میں ہوں، میں دوستوں کے ساتھ ہوں، میں راستے میں ہوں، میں اللہ کے ساتھ یاد میں ہوں، مصروف ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجلس میں ہوں. ٹھیک ہے، دل جب کسی کے ساتھ لگ جائے نا، اس دنیا میں آپ مثال دیتے، کسی کے ساتھ ایسا تعلق ہو، دوستی کا ہو، کوئی بھی ہو، اس کی یاد، وہ جب صبح آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے اس کا خیال آتا ہے. رات کو سوتے سوتے آخری یاد اسی کی ہوتی ہے، جس کے ساتھ انسان کی دلی محبت ہو. تو کوشش اس بات کی کرے میرے دوستو، برکت کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری ابھی سے شروع کر لے. ٹھیک ہے، اپنی نمازوں پر، اپنی نفلوں پر، اپنی تلاوت پر محنت کرے. ٹھیک ہے، ہماری اتنی زندگی گزر گئی، پتہ نہیں چلا، 60 سال، کسی کے 70 سال، وہی نمازیں ہیں، وہی 5 منٹ کی دعا ہے. نہیں میرے دوستو، اسے ملنے جانا ہے، اسے ملاقات کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے طاقت اور قوت یہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایمانوں پر فضل کرے اور میرا بولنا اور آپ کا سننا قبول کرے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وصل اللهم تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.